بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کل کے دور میں جادو عام ہو چکا ہے۔ جادو آج کے دور کی پیداوار نہیں ہے بلکہ یہ پرانے وقتوں سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ان کی ایک لونڈی نے ان پر جادو کر دیا۔ علاج کروانے پر ایک سنتی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سنتی سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ سنتی نے کہا کہ آپ کی ایک لونڈی نے آپ پر جادو کروایا ہے۔ اس لونڈی کی نشانی یہ ہے کہ اس کی گود میں ایک بچہ تھا اور اس بچے نے اس لونڈی پر پیشاب کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس لونڈی کو تلاش کیا اور اس سے دریافت کیا کہ کیا سچ میں اسی نے ان پر جادو کروایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پوچھنے پر لونڈی نے اقرار کیا کہ اسی نے ان پر جادو کروایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس لونڈی سے جادو کروانے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ میں نے جادو کروایا تاکہ آپ مجھے پہلی ہی فرصت میں آزاد کر دیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی کو بلوایا اور اسے کہا کہ اس لونڈی کو ساتھ لے جاؤ اور فروخت کر دو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں جادو کا علاج بتا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ 3 کنوؤں کا پانی ملا کر اس سے نہا لو۔ اس پر عمل کرنے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شفا مل گئی۔ ابو الحسن سراج رحمۃ العالمین کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا۔ میں طواف کر رہا تھا کہ میری نگاہ ایک ایسی حسین عورت پر پڑی جس کے چہرے کا حسن چمک رہا تھا۔ میں نے کہا واللہ ایسی حسین عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ یہ اس کے چہرے کی ساری رونق اس وجہ سے ہے کہ اس کو کبھی کوئی رنج و غم نہیں پہنچا۔ اس نے یہ سن لیا۔ کہنے لگی تم نے یہ کیا کہا؟ واللہ میں غموں میں جکڑی ہوئی ہوں اور میرا دل فکروں اور آفتوں سے زخمی ہے اور کوئی بھی میرے غموں میں شریک نہیں رہا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرے خاوند نے قربانی کی ایک بکری ذبح کی۔ میرے 2 چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور ایک دودھ پیتا میری گود میں تھا۔ میں گوشت پکانے کے لیے اٹھی تو ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تجھے بتاؤں کہ ابا نے بکری کو کیسے ذبح کیا۔ اس نے کہا بتاؤ، تو اس نے چھوٹے بچے کو الٹا کر کے بکری کی طرح ذبح کر دیا۔ پھر وہ اس کو ذبح کر کے ڈر کے مارے بھاگ گیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں ایک بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ باپ اس کی تلاش میں نکلا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیاس کی شدت سے مر گیا۔ میں دودھ پیتے بچے کو بٹھا کر دروازے تک گئی کہ شاید خاوند کا کسی سے پتہ ملے، تو وہ بچہ گھسٹتا ہوا ہانڈی کے پاس پہنچ گیا جو چولہے پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کو جو اس نے ہلایا تو وہ پکتی پکتی اس پر گر گئی، جس سے اس بچے کا سارے بدن کا گوشت جل کر ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ میری ایک بڑی لڑکی تھی جو اپنے خاوند کے گھر تھی۔ اس کو جب سارے قصے کی خبر ملی تو وہ سن کر زمین پر گر گئی۔ اس میں اس کی بھی موت ہو گئی۔ مقدر نے ان سب کے درمیان مجھے اکیلی کو چھوڑا۔ میں نے کہا ان مصیبتوں پر تجھے کس طرح صبر آیا؟ وہ کہنے لگی جو شخص صبر اور بے صبری میں الگ الگ غور کرے گا وہ ان دونوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ پائے گا۔ صبر کا انجام محمود ہے اور بے صبری پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے اور چل دی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے صبر کیا اس لیے کہ صبر بہترین اعتماد کی چیز ہے، اور اگر بے صبری سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو میں وہ کرتی۔ میں نے ان ساری مصیبتوں پر صبر کیا کہ اگر وہ مصیبتیں سخت پہاڑوں پر پڑتی تو وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ میں نے اپنے آنسوؤں پر قدرت پائی، بس ان کو نکلنے سے روک دیا۔ اب وہ اندر ہی اندر میرے دل پر گر رہے ہیں۔